روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز روزانہ 5 وقت یاد دلاتی ہے اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے 1 مہینے تک ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے۔ رمضان آیا اور صبح سے لے کر شام تک تمہارا کھانا پینا بند ہوا۔ سحری کے وقت تم کھا پی رہے تھے، یکایک اذان ہوئی اور تم نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ اب کیسے ہی مغروب غذا سامنے آئے، کیسی ہی بھوک پیاس ہو، کتنا ہی دل چاہے، تم شام تک کچھ نہیں کھاتے۔ یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے نہیں کھاتے، نہیں، تنہائی میں بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، ایک قطرہ پانی پینا، ایک دانہ نگل جانا بھی تمہارے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ پھر یہ ساری رکاوٹ ایک خاص وقت تک ہی رہتی ہے۔ ادھر مغرب کی اذان ہوئی اور تم افطار کے لیے لپکے۔ اب رات بھر بے خوف و خطر تم جب اور جو چیز چاہتے ہو کھاتے ہو۔ غور کرو یہ چیز کیا ہے؟ اس کی تہ میں خدا کا خوف ہے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے، آخرت کی زندگی اور خدا کی عدالت پر ایمان ہے، قرآن اور رسول کی سخت اطاعت ہے، فرض کا زبردست احساس ہے، صبر اور مصائب کے مقابلے کی مشق ہے، خدا کی خوشنوی کے مقابلے میں خواہشات نفسیات کو روکنے اور دبانے کی طاقت ہے۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ پورے 30 دن تک تمہاری تربیت کرے اور تمہارے اندر یہ تمام اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ تم پورے اور پکے مسلمان بنو، اور یہ اوصاف تمہیں اس عبادت کے قابل بنائیں جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر وقت بجا لانا چاہیے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے روزہ ایک ہی مہینے میں فرض کیا تاکہ سب مل کر روزہ رکھیں، علیحدہ علیحدہ نہ رکھیں۔ اس کے بے شمار دوسرے فائدے بھی ہیں۔ سارے اسلامی آبادی میں پورا 1 مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہوتا ہے۔ سارے فضا پر ایمان اور خوف خدا اور اطاعت احکام اور پاکیزگی اخلاق اور حسن عمل چھا جاتا ہے۔ اس فضا میں برائیاں دب جاتی ہیں اور نیکیاں ابھرتی ہیں۔ اچھے نیک لوگ کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، برے لوگ بدی کے کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، امیروں میں غریبوں کی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خدا کی راہ میں مال صرف کیا جاتا ہے، سارے مسلمان ایک حال میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک حال میں ہونا ان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب ایک جماعت ہیں۔ ان میں برادری، ہمدردی اور باہمی اطاعت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کارگستہ ہے۔ ہمیں بھوکا رہنے سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے ہماری بھلائی ہی کے لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس فرض کو جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے ادا نہیں کرتے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ شرمناک طریقہ ان کا ہے جو رمضان میں اعلانہ کھاتے پیتے ہیں۔ وہ گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جماعت سے نہیں ہیں، ہم کو اسلام کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم ایسے بے باک ہیں کہ جس کو خدا مانتے ہیں کھلم کھلا منہ موڑ جاتے ہیں۔ بتاؤ جن لوگوں کے لیے اپنی ہی جماعت سے ایک الگ ہونا ایک آسان بات ہو، جن کو اپنے خالق اور رازق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہ آئے، اور جو اپنے دین کے سب سے بڑے پیشاور کے مقرر کیے ہوئے قانون کو اعلانہ توڑ دیں، ان سے کوئی شخص کس وفاداری، کس نیک چلنی اور امانت داری، فرض شناختی اور پابندی قانون کی امید کر سکتا ہے؟